ڈاکٹر علامہ عبدالستار آصم الطاف حسن قریشی کے حوالے سے تحریر فرماتے ہیں کہ ایک عظیم شخصیت کے لیے میرا خراج تحسین۔ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں محترم جناب الطاف حسن قریشی کے علمی و فکری دائرہ کار کا ایک ادنا طالب علم ہوں۔ میرا ان کے ساتھ محبت، عقیدت اور احترام کا ایک ایسا تعلق ہے جو وقت کے ساتھ مزید گہرا اور مضبوط ہوتا چلا گیا۔ میں ان کی شخصیت اور تحریروں کا گرویدہ ہوں اور ان کے انداز فکر سے ہمیشہ روشنی پاتا ہوں۔ مشہور کالم نگار جناب اوریا مقبول جان نے ایک مرتبہ لکھا تھا کہ انہوں نے الطاف حسن قریشی کو مسیں بھیگنے کی عمر میں پڑھنا شروع کیا، تو میں نہایت ادب کے ساتھ اس میں یہ اضافہ کرنا چاہوں گا کہ میں نے جناب قریشی صاحب کو تب سے پڑھنا شروع کیا جب مسیں بھی نہیں بھیگی تھیں۔ ان کی تحریریں میری فکری ارتقاء کا ایک اہم حصہ رہیں اور مجھے ان سے بے شمار سیکھنے کا موقع ملا۔ ڈاکٹر عبدالستار آصم مزید لکھتے ہیں کہ الطاف حسن قریشی کی زندگی، ان کی جدوجہد، ان کی مستقل مزاجی اور ان کا عزم پہم میرے لیے ہمیشہ ایک مشعل راہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ وہ نہ صرف ایک بے باک صحافی اور شاندار ادیب ہیں بلکہ پاکستان کی فکری و نظریاتی سمت کو متعین کرنے والے ان چند نایاب شخصیات میں شامل ہیں جنہوں نے اپنے قلم کے ذریعے معاشرتی شعور بیدار کیا۔ علامہ عبدالستار آصم مزید کہتے ہیں کہ یہ الطاف حسن قریشی کی محبت، شفقت اور اعلیٰ ظرفی ہے کہ وہ مجھے اپنے پہلو میں جگہ دیتے ہیں اور مجھے اپنے دوستوں میں شمار کرتے ہیں۔ یہ میرے لیے ایک عظیم اعزاز ہے کہ ایسی قدور علمی و فکری شخصیت کا قرب حاصل ہے۔ ان کے ساتھ گزرے لمحات میرے لیے قیمتی سرمایہ ہیں اور ان کی صحبت سے میں ہمیشہ نئی روشنی اور نئی سمت پاتا ہوں۔ ڈاکٹر علامہ عبدالستار آصم کہتے ہیں کہ الطاف حسن قریشی صاحب صرف ایک نام نہیں بلکہ ایک عہد کا نام ہے، ایک ایسی دانشگاہ جہاں سے علم و شعور کے متلاشی روشنی پاتے ہیں۔ الطاف حسن قریشی پاکستان کا قیمتی علمی سرمایہ ہیں۔ قارئین کی یاد دہانی اور نئی نسل کی معلومات کے لیے میں یہ سطور تحریر کر رہا ہوں کہ محترم الطاف حسن قریشی پاکستان کے صحافتی اور فکری اثاثے کا ایک قیمتی حصہ ہیں۔ وہ 3 مارچ 1932 کو سرسا ضلع حصار میں پیدا ہوئے۔ اپنی علمی، فکری اور صحافتی خدمات کے باعث وہ ہمارے ملک کے ان چند روشن ستاروں میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے ہمیشہ حق اور سچ کی آواز بلند کی۔ الطاف حسن قریشی ایک نامور صحافی، بلند پایہ ادیب اور پاکستان کے مقبول، منفرد اور ممتاز ڈائجسٹ اردو ڈائجسٹ کے مدیر اعلیٰ ہیں۔ اردو ڈائجسٹ کا اجرا نومبر 1960 میں ہوا اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کی مقبولیت میں اضافہ ہوتا گیا۔ آج بھی یہ جریدہ اپنی آب و تاب کے ساتھ فکری اور علمی پیاس بجھا رہا ہے اور معاشرتی شعور اجاگر کرنے میں نمایاں کردار ادا کر رہا ہے۔ ڈاکٹر علامہ عبدالستار آصم کہتے ہیں کہ جناب الطاف حسن قریشی کی صحافتی خدمات پاکستان کی تاریخ میں ان مٹ نقوش چھوڑ چکی ہیں اور وہ صرف ایک مدیر نہیں بلکہ ایک فکری رہنما بھی ہیں جن کی تحریروں نے نسلوں کو شعور، نظریاتی بیداری اور حب الوطنی کا پیغام دیا۔ ان کے قلم کی سچائی اور جرأت نے ہمیشہ حقائق کو اجاگر کیا اور قوم کو درپیش چیلنجز سے روشناس کروایا۔ محترم الطاف حسن قریشی کا نام پاکستان کی صحافتی، فکری اور علمی دنیا میں ایک منفرد مقام رکھتا ہے۔ قلم و کرتاس کے ساتھ ان کی وابستگی نصف صدی سے بھی زائد عرصے پر محیط ہے اور ان کی تحریریں ہمیشہ سچائی، حب الوطنی اور نظریاتی استقامت کا مظہر رہی ہیں۔ ان کی علمی اور ادبی خدمات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اب تک ان کی کئی مارکۃ الآراء کتب شائع ہو چکی ہیں جن میں ملاقاتیں، جنگ ستمبر کی یادیں، مقابل ہے آئینہ، 6 نکات کی سچی تصویر، ملاقاتیں کیا کیا، قافلے دل کے چلے، نوکے زبان، میں نے آئین بنتے دیکھا، مشرقی پاکستان، ٹوٹا ہوا ستارہ۔ یہ تمام تصانیف پاکستان کی تاریخ، قومی مسائل، نظریاتی بیداری اور اہم سیاسی و سماجی موضوعات پر ایک مستند حوالہ ہیں۔ ڈاکٹر علامہ عبدالستار آصم کہتے ہیں کہ ان کی تحریروں میں نہ صرف پاکستان سے بے پناہ محبت نمایاں نظر آتی ہے بلکہ اسلام سے ان کی فکری و نظریاتی وابستگی بھی واضح طور پر جھلکتی ہے۔
یہ خاکسار اور اس کا ادارہ القلم فاؤنڈیشن اس سعادت پر فخر و ساتھ محسوس کرتا ہے۔ اس سے محترم الطاف حسن قریشی کی چند کتب شائع کرنے کا اعزاز حاصل ہوا، جن میں مشرقی پاکستان، ٹوٹا ہوا تارا، قافلے دل کے چلے اور میں نے آئین بنتے دیکھا شامل ہیں۔ الحمدللہ مزید کتب بھی زیر اشاعت ہیں اور انشاءاللہ ہم ان کی فکری وراثت کو مزید آگے بڑھانے میں اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ میری بساط ہی کیا میں محترم الطاف حسن قریشی جیسے عظیم صحافی، مفکر اور ادیب کے فن و شخصیت پر لب کشائی کر سکوں۔ ایسی نابغہ روزگار ہستی کے بارے میں پاکستان کے نامور شخصیات ہمیشہ رطب اللسان رہی ہیں اور ان کے کارناموں کو خراج تحسین پیش کرتی رہی ہیں۔ ان کی صحافت، تحریریں اور فکری جدوجہد ایک عہد کی نمائندگی کرتی ہیں۔ عہد ساز صحافی مجیب الرحمن شامی نے جناب الطاف حسن قریشی کی کتاب قافلے دل کے چلے کے بارے میں نہایت خوبصورت الفاظ میں لکھا ہے۔ جناب الطاف حسن قریشی کو بار بار حج اور عمرے کی سعادت حاصل کرنے کا موقع ملا۔ حرمین شریفین کا پہلا سفر 1967 میں کیا۔ اس کے بعد روز پھر دل کا قافلہ چلتا گیا۔ شاہ فیصل سے ملاقات کا موقع بھی ملا اور سعودی عرب کے ان گوشوں میں جھانکنے کا موقع بھی ملا جہاں آنکھیں کم ہی پہنچتی ہیں۔ اپنے روحانی تجربات اور حیرت انگیز مشاہدوں کو اس طرح قلم بند کیا ہے کہ اہل دل آج بھی ان کا مطالعہ کرتے اور جھوم جھوم جاتے ہیں۔ یہ الفاظ نہ صرف الطاف حسن قریشی کی علمی اور صحافتی عظمت کے عکاس ہیں بلکہ ان کے باطنی سفر، روحانی تجربات اور گہرے مشاہدات کی گواہی بھی دیتے ہیں۔ ان کی تحریروں میں جہاں پاکستان اسلام کی نظریاتی وابستگی کا عکس جھلکتا ہے، وہیں ان کی قلبی کیفیات اور روحانی واردات بھی محسوس کی جا سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے چاہنے والے، ان کے قارئین اور ان کے ہم عصری صحافی انہیں ہمیشہ ایک استاد، ایک رہنما کے طور پر دیکھتے ہیں۔ ان کی تحریریں نئی نسل کے لیے بھی مشعل راہ ہیں اور رہیں گی۔ ڈاکٹر صاحب مزید کہتے ہیں کہ محترم الطاف حسن قریشی کی شہرہ آفاق کتاب مشرقی پاکستان، ٹوٹا ہوا تارا محض ایک کتاب نہیں بلکہ ایک عہد کی دستاویز ہے، ایک ایسا تاریخی حوالہ جس میں پاکستان کی ایک بڑی قومی سانحے کی تفصیلات پوری سچائی کے ساتھ رقم کی گئی ہیں۔ میں نے اس کتاب کے بارے میں لکھا تھا، پون صدی پر محیط یہ داستان ایک چشم کشا محو جستجو صحافی لکھتا رہا جس سے مشرقی پاکستان بار بار جانے، ہفتوں قیام کرنے، قریہ عوام کا حال دل سننے اور اہم واقعات کو قریب سے دیکھنے کے نادر مواقع ملے۔ تحقیق و جستجو کے اس کٹھن سفر میں عصبیتوں کے مارے سیاسی لیڈروں، اقتدار کے حریص جرنیلوں کی اندرونی کہانیوں اور بھارتی حکمرانوں کی خوفناک سازشوں کے ان گنت پہلو سامنے آئے۔ خفیہ ٹھکانوں تک پہنچنا پڑا، خانہ جنگی کے حالات پیدا کرنے والوں سے بھی ملاقات کرنا پڑی، بہت سارے چہرے اور بڑے اہم راز بھی منکشف ہوئے۔ انہی اندھیروں میں ان عظیم بنگالیوں اور غیر بنگالیوں کے لازوال کارنامے جگمگاتے ہیں جو چاروں طرف سے مصیبتوں میں گھری ہوئی فوج کے شانہ بشانہ وطن کی سالمیت پر نثار ہو گئے۔ تلخ حقیقتوں کو کبھی چھپے اور کبھی کھلے انداز میں لکھ دینے پر مارشل لا حکام کی دھمکیاں جان خوش کرتی رہیں اور سقوط ڈھاکہ کے بعد سول مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے زنداں میں وقفے سے قید کاٹنا پڑی۔ یہ کتاب پاکستان کی تاریخ میں ایک روشن مینار کی حیثیت رکھتی ہے جو ہمیں یہ سمجھنے میں مدد دیتی ہے کہ مشرقی پاکستان کے سانحے کے پس پردہ کیا عوامل کار فرما تھے، کن طاقتوں نے اس المیوں کو جنم دیا اور کیسے ایک منظم سازش کے ذریعے پاکستان کو دو لخت کیا گیا۔ الطاف حسن قریشی نے نہایت باریک بینی سے ان تمام پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے جو عام طور پر تاریخ کے اوراق میں دھندلا دیے جاتے ہیں۔ یہ کتاب محض ماضی کی کہانی نہیں بلکہ ایک سبق بھی ہے جو ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ غلطیوں سے سبق نہ سیکھنے والی قومیں تاریخ میں بار بار نقصان اٹھاتی ہیں۔ الطاف حسن قریشی کی یہ تصنیف آج بھی نئی نسل کے لیے ایک رہنما کی حیثیت رکھتی ہے جو حقائق سے پردہ اٹھا کر ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ یہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ ہمیں الطاف حسن قریشی جیسے بے باک صحافی اور سچائی کے متلاشی مصنف کی رہنمائی حاصل ہے جنہوں نے ہمیشہ تاریخ کو
اس کی اصل حقیقت کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کی۔ ان کی کتاب میں نے آئین بنتے دیکھا حال ہی میں شائع ہو چکی ہے، جس میں انہوں نے پاکستان کے آئینی ارتقاء، اس میں شامل شخصیات اور پس پردہ عوامل پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ یہ کتاب تاریخ، سیاست اور قانون میں دلچسپی رکھنے والوں کے لیے ایک بیش قیمت دستاویز ثابت ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی الطاف حسن قریشی نے اپنی زندگی میں مختلف اہم شخصیات کے انٹرویوز کیے، جن میں سیاست، ادب، صحافت اور دیگر شعبوں کی نامور شخصیات شامل ہیں۔ ان نایاب انٹرویوز کو 5 جلدوں تابش نمو، داش گفتگو، آتش آرزو اور کاوش جستجو میں شائع کیا جا رہا ہے، اور اس سلسلے کی پہلی کتاب دانش گفتگو اشاعت کے لیے آخری مراحل میں ہے۔ اس کتاب میں قارئین کو وہ علمی، فکری اور تاریخی مواد ملے گا جو نہ صرف پاکستان بلکہ عالمی سیاست اور سماجی منظرنامے کو سمجھنے میں مدد دے گا۔ یہ سلسلہ پاکستان کے فکری، سیاسی اور ادبی پس منظر کو محفوظ کرنے کی ایک سنجیدہ کوشش ہے، جو نئی نسل کے لیے تحقیق اور مطالعے کا ایک نایاب خزانہ ثابت ہوگا۔ اس کا سب ٹائٹل اہم شخصیات کے جیتے جاگتے انٹرویوز کے عنوان سے ہے، جس کی ترتیب و تدوین عزیزم احسان حسن قریشی نے کی ہے۔ ان انٹرویوز کو مختلف ادوار میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ تابش گفتگو میں 1961 تا 1964 اور دانش گفتگو میں 1964 تا 1970 کے انٹرویو شامل ہیں۔ یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ محترم الطاف حسن قریشی صاحب کو صحت و تندرستی کے ساتھ طویل عمر عطا فرمائے، ان کے قلم کو مزید برکت اور انہیں دین، ملک اور قوم کی خدمت کا سلسلہ جاری رکھنے کی توفیق بخشے۔ اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو شرف قبولیت عطا کرے اور ان کی علمی و فکری میراث کو ہمیشہ زندہ و تابندہ رکھے۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت انہیں اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں رکھے، ان کی محنتوں کو اجر عظیم سے نوازے اور ہمیں بھی ان کے علمی، فکری اور نظریاتی سرمایہ سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تھی تحریر ڈاکٹر علامہ عبدالستار اعظم کی جناب الطاف حسن قریشی صاحب کی ادبی اور صحافتی خدمات کے حوالے سے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔